تو جنہوں نے کفر کیا. کفر کا معنی انکار ہوتا ہے اللہ کی ربوبیت کا، رسول پاک کی رسالت اور نبوت کا، قرآن کی صداقت کا، بعض بعد الموت کا، یہ ساری چیزیں بھی شامل ہیں. تو ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، کیا ان سے کہا جائے گا؟ ارشاد ہوتا ہے بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے وہ پکارے جائیں گے، بلائے جائیں گے اور یہ کہا جائے گا لمقت اللہ، البتہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ. انفسکم، جو تم ناراض ہوتے ہیں، اذ تدعون الی الایمان، جب تم دعوت دیے جاتے ایمان کو قبول کرنے یا ایمان لانے کے لیے، فتکفرون، پھر تم انکار کرتے رہے. انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے مطلب اس بات سن لیں. قالوا، وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، امتنا سنتین، تو نے 2 بار ہمیں مارا، واحییتنا سنتین، 2 بار زندہ کیا، زندہ کیا تو نے ہمیں 2 بار، اثنتین 2 بار. فاعترفنا بذنوبنا، بس ہم نے اپنے گناہوں کے اعتراف کر لیے. فہل الی خروج من سبیل، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے، کوئی چانس ہے ہمیں جہنم سے نکلنے؟ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ، یہ بنیاد ہے تمہاری کہ جب وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اگر اس کے ساتھ وہ شریک ٹھہرایا جاتا ہے، کسی اور بزرگ ہستی کو بھی ساتھ ملایا جاتا ہے، پھر تو مان جاتے ایمان. فالحکم للہ العلی الکبیر، بس فیصلے کی ساری طاقت، سارے اختیارات اللہ کے لیے ہیں جو بلند و بالا ہے اور بڑی ذات ہے. هو الذی یریکم آیاتہ، وہ ذات ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر وہ شخص، وہ قوم، وہ لوگ، وہ جتھے من يُنِيبُ، جو انابت کرے گا، رجوع کرے گا اللہ. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس تم بلاؤ پکارو اللہ کو خالص اس کی عبادت، دین بمن عبادت، اس کی خالص عبادت کرتے ہوئے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ ناپسند کرتے ہیں کفر کرنے والے، ناپسند کرتے ہیں نہ شکر، دونوں معنی اس کے. رفیع الدرجات ذو العرش، وہ بڑے بڑے بلند و بالا درجات والا ہے، مرتبت والا ہے، اور وہ عرش والا ہے. رب العالمین یلقی الروح، وہ بیچتا ہے یا القاء کرتا ہے وہی، روح بمانا وہی، من امرہی، اپنے فرمان سے، اللہ من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے وہی نازل فرماتے ہیں. لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقَى، وہ ڈرائے اس ملاقات کے دن سے جیسے آمنا سامنا اللہ کی عدالت میں ہوگی. یوم ہم بارزون، جس دن وہ سارے اوپن ہوں گے. لا یخفی علی اللہ منہم شیء، کچھ بھی اللہ کا اس میں سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں رہے. پھر اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، کس کے لیے ملک ہے آج کے دن کی بادشاہی کا. للہ الواحد القہار، اللہ کو بھی فرمائیں گے صرف ایک اللہ کے لیے جو بڑا زبردست ہے، غالب. الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج جزا دی جائے گی، بدلہ دی جائے گی ہر جان جو اس نے کمایا. لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے ظلم ہوتا رہا ٹھیک ہے جیسا نہیں ہوگا، مقصد ظلم بالکل نہیں، کوئی ایش نہیں. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب چکانے والے ہیں. کتنا بھی کسی کا پراگندہ سسٹم نہ ہو، اللہ کے سامنے اس نظام کو واضح کرنا، مثبت ہے منفی ہے پاس ہے فیل ہے، کوئی اللہ کے لیے معاملہ مشہور. حضرات، آج کے سبق میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی بات فرمائی ہے کہ وہ کافر، وہ منکر،
اللہ کے، رسول کے، آخرت کے، نبوت کے، رسالت کے، صداقت کے، وحی کے، یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں۔ جس دن ان کو بلایا پکارا جائے گا اور یہ اعلان کر کے ان کو بتایا جائے گا لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعُونَ إِلَى الْإِيمَانِ، جب آپ کو ایمان قبول کرنے کی دعوت دی جاتی آپ بڑا چڑھتے تھے اور ناراض ہوتے، یہ کیا ہو رہا ہے جی، ہمارے باوجود کا دین کیا ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، اس کو مشکل کشا، یہ ہماری سرکار ہے، فلاں فلاں، تو آپ کو بڑا غصہ لگتا ہے، ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو تم اس سے ناراض ہو رہے تھے، اللہ کی ناراضگی اس سے زیادہ کہیں ہے جو تم اس دعوت کو مسترد کر رہے ہیں۔ تمہارے غصے اور ناراضگی سے لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ، اللہ کا غصے ہونا، ناراض ہونا کہیں زیادہ ہے کہ بغیر تو میں نے رسول بھیجا، میں نے وحی بھیجی، میں نے صداقت شرافت کا نظام بنا، تو اس کا انکار کر رہے ہیں۔ جتنا تم اس کا انکار کر کے ناراض ہو رہے تھے، ہمیں کیا دعوت دی ہے، اللہ بناتے ہیں، اس سے زیادہ ناراض ہو رہے ہیں۔ ان سے بات رہی جا رہی تھی اس تو دعونا الی ایمان فتکفرون، جب ایمان کی دعوت دی جائے تو انکار کرتے تو تم ناراض ہو کر انکار کرتے، فرمایا تمہارا انکار کرنا، ناراض ہونا، یہ سبب تھا اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ ناراض غصے ہونے کے، اللہ سے زیادہ ناراض ہوتے۔ قالوا ربنا، وہ کہیں گے ہمارے اللہ امتنا سنتین واحییتنا، اس مسئلے کو ذرا سمجھیں، یہ دو بار کس طرح مانا ہے؟ پہلے آدمی عدم میں ہے، عدم کو کلعدم سمجھ کے سامنے موت کرا نہیں سمجھے، ہم نہیں تھے نا تو معدوم تھے، گویا کہ مرے گئے، اللہ نے ہمیں زندہ کیا، پھر اللہ ہمیں مارے گا، ایک وہ کلعدم والی موت، ایک جب ہمیں اللہ مفوت کرے گا، یہ دو۔ اللہ نے عدم سے ہمیں وجود بخشا، پھر اللہ ہمیں مارے گا، پھر اللہ ہمیں زندہ، یہ عدم سے وجود میں لانا ایک زندگی اور ایک مارنے کے بعد اٹھانے کی، یہ دو۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ کہیں گے ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین، اللہ تو نے ایسے کیا، عدم سے میں وجود لایا، پھر وجود سے تو نے مارا، پھر معدوم سے زندگی بخشی، زندگی کو پھر تو نے موت دی، اور موت کے بعد پھر تو نے ہمیں اٹھایا، یہ دو مرحلے ہیں۔ فاعترفنا بذنوبنا، تو ہم نے اپنے گناہوں کی اطاعت کر لیا کہ گناہ ہمارا ہی ہے۔ سورہ ملک اندر لکھا ہوتا ہے، لوگ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل، کاش کہ ہم اللہ کی دعوت کو، پیغمبروں کی دعوت کو سنتے، قرآن کے میسج پر غور کرتے اور عقل سے کام لیتے، آج ہم جہنمی نہ ہوں، نہ سنا نہ توجہ دی، اللہ تو اس طرح۔ میرا خیال اس بات کو سمجھنے کے لیے میں حدیث سنانا چاہتا ہوں تاکہ نیند بھی تھوڑی سی متاثر۔ رسول پاک کا فرمان ہے جب آدمی فوت ہوتا ہے، اقبر المیت، جب آدمی دفن ہوتا ہے، عطاہ ملکان، اس کے بعد وہ فرشتے آتے ہیں، فجوز رسالی اس کو بٹھا دیتے ہیں، فیقولان لہ، مطلب پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ حدیث شریف کے الفاظ ہیں ان کان مؤمنا، ان کان موقنا، دو لفظ آتے ہیں، اگر وہ ایمان والا ہے، یقین والا ہے، تو یہ کہہ سکے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تو وہ پوچھیں گے فرشتے تمہیں پتہ کس طرح چلا کہ میرا رب اللہ ہے؟ تو ساری تفسیر حدیث شریف میں کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی پاک کتاب پڑھی، اس کے ذریعے مجھے پتہ چلا کہ رب کو ہی ایک۔ دوسرا سوال کہیں گے من نبی، مگر نبی کا پھر وہی شرط ہے ایمان یہ کیسے بگا نبی محمد رسول اللہ۔ پھر تیسرا سوال یہ ہے کہ ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے، مشن کیا ہے؟ اگر یقین و ایمان والا ہے تو کیسے کہ دین یعنی اسلام۔ یہ تینوں سوالوں کے جواب تک دے چکا تو پھر آسمان سے آواز آ جائے گی فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ الْعَبْدِ، میرے بندے نے سچ کہا، یہ پاس ہو گیا۔ اس کا فراش بھی جنت کا بچھاؤ، لباس سوٹ بھی جنت کا بچھاؤ، دروازہ جنت کی طرف کھول، اور اس کا نم کا نومت العروس لا يوقظها الا من احب الیہ من اہلہ، جس طرح دلہن اپنی جگہ پہ پہنچ لیا اپنے گھر میں تو اس کا خامد ہی اس کے ساتھ جو معاملات ہیں، فرمایا تو میرا ہے، سو جا، جب میں چاہوں گا تجھے جگاؤں گا، سو کر اللہ سے دعا ہے اللہ میں توفیق دے۔ نہ یقین رہا، نہ ایمان رہا، نہ سنا نہ سنا، تو وہ لوگ کہیں گے
جب فیل ہو جائے گا نا دوسرا شخص پوچھا جائے گا ہاں بھائی تیرا نبی تیرا اللہ کون ہے؟ وہ کہے گا ہاں مجھے پتہ ہی نہیں. تیرا نبی کون ہے؟ ہاں اللہ مجھے پتہ ہی نہیں، میں نہیں جانتا. افسوس افسوس میری زندگی پر. اور ماں اس ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ ہاں 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 افسوس افسوس غارت ہے میری زندگی کی برباد ہو رہے وہ تیری بات. فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ كَذَبَ فَافْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَالْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ. یہ بھی سارے حدیث کے بعد آسمان سے ویسے نے جھوٹ بولا ہے، بکواس کیا ہے. اس کے بچھونا بھی جہنم کا، لباس بھی جہنم کا. پھاٹک کے بولو سے کہو کہ چل موج کر. اس مصیبت سے، اس ناکامی سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ و محفوظ ہے. ارشاد ہوتا ہے اب اس طرح کرنے کیا ہے تو کہیں گے ٹریفک بار ظلم کرنے کے بعد حل الى خروج من سبیل، کچھ چانسز ہیں، کوئی رستہ ہے جہنم سے نکل جانے کا، دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع مل 2-4 سال ہمیں ملتے ہیں کہ ہم وہ آبادی میں اپنے گرانوں میں اپنی بستیوں اور اپنے علاقوں میں جا کر رہیں. ارشاد ہوتا ہے ذالکم بانہ اذا دعی اللہ، یہ تمہارے ساتھ حالات اس لیے پیدا ہوئے ہیں. حقائق یہ ہے کہ جب وحدہ لا شریک کو کہا جاتا اور پکارا جاتا کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا انت، جب یہ بات کہی جاتی تو کفرتم تم انکار کرتے ہیں جی اچھا جی باقی ہستیاں مل گئی، باقی سرکاریں ختم ہو گئی، صرف ایک اللہ ہی ہے. کسی نے لکھا ہے اللہ کے پلنے میں وحدت سوا لکھا گیا ہے. میرا خیال آپ بات ہی نہیں سمجھے. اللہ کرے تو اڑی نیندر ذرا تھوڑی سی متصل ہو گئے. کسی اور مسکین نے کہا ہے چاچڑ بانگ مدینہ جیسے کوٹ بٹھل بیت اللہ ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ. پیروں فقیروں کسی کو کچھ کہا جاتا ہے، کسی کو دبڑیاں کی سرکار، کام والی سرکار، دہلی سرکار، چیکو سرکار. یہ سارے سسٹم کس نے بنائے؟ قرآن نے تبصرہ کیا سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ نام تم نے تمہارے آبا نے رکھے. اللہ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل قرآن نازل نہیں کی. لوگ یہ مزاج ہے. تو کہنا مقصود یہ ہے کہ جب وحدہ لا شریک کی بات ہوتی ہے تو اس کا انکار کرتے ہیں. وَإِن یشرک بہ تؤمنوا، اگر اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا، ہاں جی علی حجویری بھی کچھ کر سکتے ہیں، فلاں داتا بھی کچھ کر سکتا ہے، فلاں شیخ بھی کچھ کر سکتا ہے، خوش ہو جاتا اب یہ ولیوں کو مان گیا. یہ تبصرہ صدیوں پہلے ہم نے کیا اور لوگوں کو بڑا عجیب لگتا ہے. اچھا یہ باتیں بھی لکھی ہوئی قرآن میں، قرآن میں مر رہے ہیں. وَإِن یشرک بہ تؤمنوا، اگر اس کا شریک ٹھہرایا جاتا، شراکت کا اعتقاد و اظہار کیا جاتا تو اس کو مان جاتا. ہاں یہ بھی کچھ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے اگر ہم کشف المعدوم پڑھیں گے، میری صاحب کی کتاب ہے اس کی اپنی تفسیر ہوگی. 4 شادیاں کی ہیں، ان کو اولاد نہیں ہوئی. علی حجویری صاحب نے اپنی زندگی میں 4 شادیاں کی تھی، اولاد نہ بیٹی نہ بیٹا نہیں ہوا. آپ اولاد لینے کے ہم زیادہ کی دکان میں جاتے ہیں. بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو بزرگ کہتے ہیں بکرا لے جاؤ. علی حجویری کو ابا حج کرنے گیا تو پال لے رہے ہیں، بزرگوں پال کرتے ہیں. بتوں سے تم کو امید ہے، خدا سے نا امیدی. مجھے تو بتا تو صحیح کافری اور کیا ہے؟ کافری کسی بلڈنگ کا نام ہے، کسی غلط عقیدے کا نام ہے. بحروں پر کے مالک کو چھوڑ کے تم پتہ نہیں کیا کرتے. ظلم کی بات یہ ہے جد الانبیاء جناب ابراہیم خلیل الرحمان کا بھی بت بنایا ہوتا ہے، جناب اسماعیل کا بھی بت بنایا. 360 ارب لوگوں نے جو جناب اسماعیل کے خاندان کے لوگ ہیں، بنو کنانہ، بنو ہاشم، بنو قریش، یہ سارے لوگ ان بت بنائے ہوئے. اور ابراہیم کا بت، اسماعیل کا بت، جن کو اللہ تعالیٰ نے توحید کا واحد بنایا، توحید کا درس دینے والا بنایا. ساری زندگی انہ کان صدیقا نبیہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اس اور بت بنایا. تو عرض کرنا مقصود یہ ہے فالحکم للہ العلی الکبیر، فیصلے کے سارے اختیارات اللہ رب العزت کے بعد ہے جو بڑی ذات ہے. وہ کتنی بڑی ذات ہے ذرا قرآن مجید پڑھو. اللہ فرماتے ہیں والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. 7 آسمان لپیٹ کے اللہ مٹھی میں اس کو چھلکائیں گے. آسمان 7 آسمان ہوں گے تو 7 آسمان ہے کتنے بڑے؟ آج آ جاتے ہیں جی ہم 38,000 فٹ کی بلندی پہ پرواز کر رہے ہیں، 40,000 50,000 کی فٹ کی پرواز کپتان اعلان کرتے ہیں کہ اتر ہی جایا جانا، فارغ ہو نیچے آ گئے.
تو چلا چلا کے جہاز اور پالو بھیج بھیج کے چاند کی طرف امریکہ برطانیہ سارے ٹکرے مار کے بھاگے میں چاند تک جا. تو رب میں اللہ فرماتے میں نے اس کو فٹ کیا ہوا آسمانوں میں. اور پہلا آسمان ہے، اور پہلے آسمان کا زمین سے آسمان تک فاصلہ اتنا موٹا آسمان ہے، پھر پہلے دوسرے آسمان اتنا فاصلہ ہے، پھر وہ اتنا موٹا ہے، پھر اتنا فاصلہ ہے، پھر تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں ان کا سدرۃ المنتہا انتہا جنت المأوى. یہ سب کچھ لپیٹ کر اللہ مٹھی میں اس کو آگے جیسے تو ہوتی ہے نا وہ کیا ہوتا ہے چپاتی، چپاتی کو بڑی پھلکا کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی روٹی، اس کو اس طرح کرتے اللہ اس طرح میں چھلکا ہوں اس طرح آپ کو بول گیا تو بابا قدر ہی جمیعن کا یہ ہے قرآن کی بات. تو ہم پہچانا نہیں رب کون ہوتا ہے، رب کہتے کسے ہیں، اللہ ہے کون. تو ارشاد ہوتا ہے آگے دلیل هو الذی یریکم آیاتہ، اللہ وہ ہے تمہیں نشانیاں دکھاتا ہے. رات آ رہی ہے دن جا رہا ہے، رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے، کبھی سورج کبھی چاند کبھی رات کبھی دن لمبا، کبھی گرمی کبھی سردی، کبھی مر رہا ہے پیدا ہو رہا ہے اللہ دور. یہ ساری نشانیاں ہیں. میرے خیال ایک پھل ختم نہیں ہو رہا ہوتا دوسرا میدان میں آ جاتا ہے، مینگو ختم نہیں ہو رہے آگے سیب آ رہے ہیں صبح، پھر میٹھے آ رہے ہیں، پھر پھیکے آ رہے ہیں، ٹکے میٹھے سارے کچھ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہو گیا. تو ارشاد ہوتا ہے توجہ کریں وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، وہی آسمانوں سے رزق نازل کرتا ہے. بارش برستی ہے اور اس بارش کو کبھی اللہ طوفان بنا دیتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ اس کو کیا آپ کے علم ہے نا کس طرح طوفان بنتے ہیں، کس طرح وہ سیلاب بنتے ہیں، جس طرح کھلونوں کی طرح گاڑیاں اور ٹرک بسیں ساری چلی جاتی ہیں، بندوں کو پتہ نہیں کدھر ہو رہا ہے. زحمت رحمت اللہ فرماتے ہیں آسمان کو کتنا ذخیرہ ہے، آسمان کو پانی ہم نازل کرتے ہیں شب. تو فرمائیں یہ رزق نصیحت وہی حاصل کرتا ہے جو انابت کرتا ہے، رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف ہی اپنے آپ کو پلٹا کر رکھتا ہے، وہی نصیحت حاصل. آگے کیا بتائیں. اب دیکھو نا یہ لیمون ہے، اس ادھر کھٹاس ہے، ٹھیک ہے، ادھر پپیتا ہے، ادھر میٹھا ہے، ادھر کیا ہے سیب ہے، انگور ہے، ناشپاتی ہے، سارے پھل پڑے ہوئے نا. ڈیزائن بھی الگ ہیں، ذائقے بھی الگ ہیں، حجم بھی الگ ہے، مالک ہے کہ موسم بھی ہے اور سبزہ دار بھی ہے، فرق کرنے والا یہ نشانی ہے. وہ کہتے ہیں جی عقل سے بتاؤ، عقل کہتے کہتے ہیں تیرا بھیجا جو اللہ نے خود بنایا ہے تو علم نہ جان دو آئی نہیں لسان نہ بشا پتہ ہی نہیں بات ہی نہ یہ کیوں ہے. کھوتا پاک کیوں کھاتا ہے، مینگو کیوں نہیں کھاتا. فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، یہ بھی فطر میں جبلتے ہم نے بنائی، اس کے اندر تبدیلیاں نہیں ہو چاہ یار کھوتے شاہ آئی تو کھا لینا پھر کل دینا مر جائے گا کھائے گا نہیں. رس گلے کھوتا صاحب نہیں کھائیں گے باقی کھائیں گے. یہ فرق کس نے کیا ہے، یہ بھی پہچان ہے، یہ عقلی دلیل ہے کیوں ایسے ہے. اصل خیر کھوتا کھوڑا تھا کھوتا بھی کھلاؤ، کھوتا بھی کھاؤ، سور بھی کھاؤ، قسمہ بھی کھاؤ، کلمہ بھی کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. کھوتا کھلانے والے مسلمان، کھانے والے مسلمان. کینٹ کے علاقے میں ہمارا چوکیدار تھا، کرسچن تھا، وہ مبلغ تھے ابھی تک پات ہم اس کو کہتے تھے، بڑا تنہا. مجھے کہتے پاجی ہے بڑی عمر کہتے مجھے پاجی تم کہتا پاجی گل تو دسو. میں کہ فرماؤ مسجد بنائی کس نے ہے، مسلمانوں نے. نماز کون پڑھتا ہے، مسلمان. جمعہ کون پڑھاتا ہے، مسلمان. گڈیاں کون کھڑتا ہے، چوری جیڑی گڈی نے کون کرتا ہے. تو کوئی جواب نہیں ہے. کوئی جواب. تبلیغی جماعت باہر گئی تو جتیاں نے گندہ رہی جان. انہوں نے پوچھا جی جتیاں اندر کیوں نہیں آتے، سارے علاقے جو لوگ جتیاں مریضوں لے جاتے ہیں انہیں لوگ جا کے بات کرو یہ جتیاں لوگ کرتے کہتے یہ جتیاں مارتے ہیں. کوئی نہیں سمجھ آئی. سرگوتے تو میں خوشا بنوان کری جوانی کی بات مہنگا عید آئی تو خوشا لا کے ایک مریض آتا جی خوشا میں کہا مرید رکھا وہ میرے کو لے کے نکل سارے ایسے ایسے پیارے ہم وفا کرتے رہے
بڑے خلوص سے دنیا فریب دیتی ہے، بڑے خلوص سے ہم نے فریب پائے الحمدللہ۔ وہ کون جا کے ٹر گیا بزرگ، اور میں کہ رکھن گیا ہے اور رکھن نہیں گیا، وہ اللہ تول گیا۔ اور میں افرد اللہ، اللہ کو پکارو مخلصین لہ الدین، عبادت خالص اس کی کرو۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین۔ ارشاد ہوتا ہے ولو کرہ کافر اگرچہ ناپسند کریں لیکن تم کرو عبادت اللہ کی۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، آخر میں لکم دینکم ولی دین، میرے لیے میرا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے۔ تمہیں بتوں کی عبادت مبارک ہو، ہمیں رحمان کی عبادت۔ ہمارا الہ عرش پہ ہے، مشرکین کا الہ زمین کے اندر ہے، فرق بے شمار ہے۔ تو کتنے میرے علی کتنے تیری سلام، پھر بھی خوش ہیں لگے ہوئے۔ رفیع الدرجات، فرمایا بلند و بالا بے درجات والا ہے، ذو العرش، عرش کا مالک ہے، رب العرش العظیم ہے۔ یلقی الروح، وہی نازل کرتا ہے من امرہ علی من یشاء، جس کو چاہتا ہے نبوت عطا کرتا ہے، یہ چناؤ کرتا ہے، انتخاب کرتا ہے۔ یہ کسبی نہیں ہے، وہبی بندہ۔ میں کئی دفعہ عرض کیا ہے، کسبی کا معنی ہوتا ہے بندہ سیاح ہے، ذہین ہے، ذاہد ہے، محنتی ہے، تو بہت بڑا اچھا انسٹیٹیوٹ ہے، استاد بڑے اچھے ہیں، سلیبس بڑا اچھا ہے، سال 2 3 4 5 سال کے بعد اس کو نبوت کی ڈگری مل جائے، یہ نہیں۔ امام الانبیاء پڑھنے کے لیے گئے نہیں کسی کے پاس، اللہ نے ساری کائنات کا امام بنایا۔ اور میں یہاں کہا کرتا ہوں، یہ میرا اپنی ریسرچ سے تحقیق یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا آدمی اس قابل نہ تھا تو امام الانبیاء کو استاد کہلائے۔ اللہ نے یہ رستہ ہی بند کر اور سوڑیوں چھڑ دیو۔ ان علینا جمعہ قرآن لا تحرک به لسانک لتعجل به، ان علینا جمعہ قرآن، ایک باری سن لو، سکھانا پڑھانا سنانا تمہارا مدد۔ تو یہ ساری بات قرآن شریف میں لکھی ہوئی ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کیوں ایسے ہم کر رہے ہیں، لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ، تاکہ وہ ڈرائے جس دن ملاقات ہونی ہے، اللہ کی پیشی ہونی ہے، اس دن کا ڈراوا ان کے اندر آ جو بھائی حساب بھی دینے جا کے۔ تو میں اپنے میرے دوست ہیں مدینہ اجتماع اکٹھے پڑھتے ہیں، شیخ ابو صلاح اللہ صاحب گواری حافظہ اللہ، اور بھائی صاحب چلے گی یار دل میں گل دساں، میں کہا جی دسو۔ اور یار میں رات روز سب کرنا، تو میں پھر اللہ نال گل کرنا کہ میں کہ یا اللہ گل ہے تو ہی میرے نال کچھ نکلنا ہے، میرا تو نکلنا ہی کچھ نہیں کرنا، تو میرا صاحب پہلا لینا۔ کیسا انداز ہے، میں صاحب کر کے کہنا اللہ تو ہی میرا کچھ نکلنا ہے، کچھ کی سارا کچھ ہی، میرا کچھ بھی نہیں نکلنا۔ کیا کریں گے ہم؟ وہ کارنامہ کیا ہو تو بتائیں نا یہ کیا ہے۔ ایک بندہ اپنا جج صاحب کہنے لگا وہ پتہ نہیں کیڑی غلطی ہو گئی ہے، وہ سارا بندہ بیمار ہو گیا، وہ ایک کہنے لگا وہ غلطیاں نہیں کرنے، نیکی دس کیڑی کی ہے۔ میرے استاد سے فوت ہو گئے مولانا کریم رحمت اللہ، بہت بڑے فاضل تھے، وہ کہنے لگا نیکیاں نیکی کا نام لے کو کی تھی، پتہ نہیں کیڑی غلطیاں سے کرنے مرنے، نیکی بتا تو نے کی کوئی نہیں بچو۔ یوم بارک، جب اوپن ہوں گے اللہ کے سامنے، لا یخفی اللہ میں اللہ میں کوئی شے مخفی نہیں رہے گی، اوپن سارے بڑے ہوئے ننگے بیویاں بندے، تو ارشاد ہوگا ادھر سے لمن الملک اليوم، ارشاد ہو ہاں جی آج کس کی بادشاہی ہے، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ، ظالم کدھر ہیں، حاکم کدھر ہیں، جبروت ملکوت، او دنیا کا ظلمت جاتیاں کرنے والے کدھر گئے ہیں؟ وہ کسی کی آنکھیں نکال کے چھوڑ رہا ہے، وہ کسی کے بازو کاٹ رہا ہے، کسی کی ٹانگیں کاٹ رہا ہے، کوئی اپنی اماں ابا بیوی کو قتل کر رہے ہیں، سبحان اللہ، تو بیوی اپنے بیٹوں کو قتل کر کے بدکاریاں کر رہی ہے نہر کے پل پر، فرمایا یہ سارے اکٹھے ہوں گے، پوچھا جائے گا کیا الیوم تجزا، پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ جواب آئے گا للہ الواحد القہار، ایک ہی رب ہے، وہی زبردست ہے، وہی غالب ہے، اور اسی کی شاہی چلتی ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ، ہاں جواب اتر ہوتا ہے
الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، آج ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، لا ظلم اليوم، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب چکانے والے ہیں۔ بڑی بڑی نیکیاں حضرات، بڑے بڑے، سبحان اللہ، دو باتیں میں نے سنانی ہیں، یہ باتیں حدیث شریف کے اندر بیان ہے، ہمارے جیسے کوئی امید لگ جاتی ہے ہم بھی شاید پاس ہو اور اللہ سے اوپر امید رکھیں کہ اللہ ہمیں بھی پاس کر دے۔ ایک شخص آئے گا، توجہ کریں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور شہزادہ کی موت پر حدیث کی کتابوں میں ترمذی شریف کی کتاب ہے الحمدللہ، کتب الستہ میں شہزادہ جس کو کہتے ہیں، اس کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ایک بندہ لایا جائے گا جس کے 99 دفتر برائیاں کیوں، 99 دفتر مطلب بصری، جہاں تک نظر جاتی ہے سارے برائیاں نہ کرے، ینادی بالویل، وہ چلائے گا، او میں ماروں گا، میرا کافی، اور میں مارا گیا، لوگوں افسوس ہے، میری زندگی خراب ہو گئی۔ ادھر آواز آئے گی فتشوا لہ ہل لہ من حسن، اور تلاش کرو شاید اس کی کوئی نیکی بھی ہو۔ فرشتے تلاش کر کہیں گے جی ایک پرچی ہے اس کے کھاتے پہ لکھا ہوا ہے، تو یہ پرچی ایک نیکی کی اس کی ہے، 99 دفتر ایک پاس ہے، پرچی ایک پاس ہے۔ وہ کہے گا یہ پرچی کیا کرے گی؟ اللہ فرمائے گا نہیں، ترازو لگا ہوا ہے، میزان کراؤ جا۔ اللہ تیرے کرم پہ امید رکھتے ہیں، 99 دفتر جب رکھے جائیں گے برائیوں کے ایک سائڈ پہ اور پرچی رکھی جائے گی ایک سائڈ پہ، جب تولا جائے گا تو پرچی بدلی ہو جائے گی، وہ سارے جو ہو جائیں گے۔ ساکولت البطاق، ساکولت البطاق تو وطاشت السجلات، سجل دفتر وہ سارے ہلکے ہو جائیں گے۔ پوچھا اس میں ہے کیا؟ فیہا لا الہ الا اللہ، اس میں کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت، توحید اور رسالت کی بات ہوگی، اس کو پاس کرا دیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ سے پر امید رہیں، اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور بندے کی بات ہے، وہ بندہ بھی پریشان حال ہو کر کہے گا جی میں مارا گیا، میرا کچھ نہیں۔ اللہ فرمائے گا کبھی کو نیکی بھی پورا کی تھی؟ وہ کہنے لگا جی نیکی میں نے کیا کرنی ہے، میں کاروبار آدمی تھا۔ یہ تاجروں کی بات ہے، وہ تاجر ماہر، تاجر سچا، اللہ اکبر، التاجر الامین، صادق الامین، وہ کہتا جی میں نے اپنے کرندوں سے کہا ہوا تھا کہ بندہ پیسے نہیں نہ دے سکتا، انہوں اگلی تاریخ لے جائے، اگلی منتری، اگلے ماہ نہیں دے سکتا، میں کہ نوٹ کر دیا۔ یہ سمجھتا ہے 2000 قسطوں میں نہیں دے سکتا، تو میں کرندوں سے کہتا تھا لڑکی میں کرتا رہا، تو میں کو بتایا۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو میری شان ہے، معافی ہے، یہ تو میری شان ہے رہتا ہے، تو میرے سے زیادہ بھی کریم ہو سکتا ہے، اور جا تو میرے بندوں کو معاف کرتا ہے، میں تیرے کموں کو بیان جانے لگا۔ دعا کرو اللہ کو ہمارا بھی کام بنا۔ ایک اور بات میرے استاد مولانا شیخ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ صاحب بیان کیا کرتے تھے، جب حسابات ہوں گے ایک بندہ روتا چلاتا بومے کرتا پھرتا ہوگا اور اس کی ایک نیکی کم ہو رہی ہوگی، وہ کہتا ہے یار کو ایک نیکی پر مل جائے تو میں پاس ہو۔ کوئی بندہ ساتھ نہیں دے رہا، باقی دوڑے جا رہی ہے دنیا، یوم ابا ماں بیٹے رشتے دار سب دعا دے۔ جب روتا چلاتا پھر اندر پیدا ہوا بھیا کی کروں، وہ جی میری نیکی کر دی، وہ کہ میرے کو ہے ہی یقین، میرے کو اور 10-20 طریقے کیا ہوں تو میں تو پاس ہو ہی نہیں سکتا، اور میرا بیٹا تو میرے لیے نیکی لائن تو پاس ہو گیا۔ وہ ایک نیکی والا اس دن اپنے بھائی پہ ترس کر کے پاس کروائے گا تو اللہ فرمائے گا یہ تو میری شان ہے، معافیاں دینا، پیار کرنا، شفقت کرنا، یہ تو میری شان ہے، تو انہیں اس کو ایک نیکی دے کے پاس کروایا، میں بغیر نیکیوں تو پاس کر دوں جاتا ہوں، یہ میرے رب کی شان ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور اللہ ہمارے لیے وہ آسانیاں پیدا کر دے، جس دن یہ حشر ہو اللہ کے سامنے پیش نہ ہو، اس دن سرخ رو ہو سکے، اللہ ہماری حالت پہ رحم۔ میری دعا ہے اللہ میرے ملک پہ رحم فرمائے، ملک کے اندر رہنے والوں پہ رحم فرمائے، ملک کی سرحدوں پر بیماروں پر شفقت فرمائے،
اللہ جو تیرے دین کے لیے ملک کی حفاظت کے لیے پہرے دے دیں، اس میں دو محکمے ہیں، پولیس کا اور فوج کا محکمہ، جانوں کی قربانیاں پیش کرتے رہتے ہیں اور یہ پہرے دیتے ہیں، ان کی ماؤں کے لڑکے بیٹے اور بڑے بڑے پیارے باشیوں کے ویر شہید ہوتے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ نے شہداء کو، ان قربانیاں پیش کرنے والوں کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ ملک و ملت کی حفاظت، من قتل دون مالہ و اہلہ، مال عزت وقار کے لیے جو شہید ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو شہید کہتا ہوں، اس کو جنت۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حالت میں رحم فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے جی، توجہ فرمائیں، ان الذین کفروا ینادون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں، ینادون، وہ پکارے جائیں گے، بلائے جائیں گے، کہا جائے گا ان سے، لمقت اللہ اکبر من مقتکم، اللہ کی ناراضگی غصہ بہت بڑا ہے تمہاری ناراضگی سے جو تم اپنے آپ پہ غصہ ہوا کرتے تھے، اذ تدعون الی الایمان، جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تم بڑا بڑھ چڑھتے تھے، اور تمہارا ناراض ہونا اللہ کی ناراضگی سے بڑی ہے جب تم انکار کرتے تھے۔ فتکفروا، یعنی اذ تدعون الی الایمان فتکفروا، جب تم ایمان کی دعوت دی جاتی تم انکار کرتے، اللہ بڑا زیادہ غصہ۔ قالوا ربنا، وہ کہیں گے ربنا امتنا سنتین، اللہ تو نے 2 بار ہمیں مارا، وأحییتنا سنتین، 2 بار اسی میں اقدام کر دی، فاعترفنا بذنوبنا، بس ہم نے اپنے گناہوں کے اعتراف کر دیا، حل الی خروج من سبیل، کیا ہمارے لیے یہاں سے نکلنے کا راستہ مچارہ ہے؟ ذالکم بأنہ، اس لیے کہ اللہ کی ذات کی رابی اذا دعی اللہ وحدہ، جب اس کو اکیلا ہمارا بلایا جاتا، تذکرے ہوتے ہیں، کفر تم انکار کفر کرتے، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اگر اس کے ساتھ شریک ٹھہرا جاتا تو اس کو مان جاتے، ایمان رکھتے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، بس فیصلے کی ساری پیاری حیثیت اللہ کے لیے ہے اور وہ بلند و بالا ہے، بڑی ذات ہے۔ هو الذی یریکم آیاتی، اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور وہ نازل کرتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزقا، واضح بات ہے، وما یتذکر الا من یونیب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر وہ لوگ جو انابت کرتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے، جڑ جاتا ہے خد اللہ مخلصین لہ الدین، بس اللہ کو پکارو خالص اس کے لیے دین، یعنی عبادت خالص کرتے ہو، ولو کرہ الکافرون، کاش کے ناپسند، اگرچہ ناپسند کرتے ہیں کافر، رفیع الدرجات، وہ بڑے بڑے درجات والا ہے، عرش والا ہے، ذو العرش، یلقی الروح، وہ وہی نازل کرنا بھیجتا ہے، میں نمبر اپنے فرمان سے اعلیٰ من یشاء، جس پہ وہ چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، لینذر یوم التناد، تاکہ وہ لوگ ان کو سلسلہ ہے اس کو ڈرائیں ملاقات کے دن سے، یوم ہم بارزون، جس دن وہ اوپن ہوں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، کچھ بھی اللہ پر ان سے مخفی نہیں رہے گا۔ لمن الملک اليوم، پوچھے گے اللہ آج کس کی بادشاہت ہے، کس کے بادشاہت ہے آج، باللہ الواحد القہار، خود اللہ فرمائیں گے ایک وحدہ لا شریک لہ، زبردست ہے، الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج جزا دی جائے گی ہر جان جو اس نے کمایا، لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب چکانے والے ہیں۔